ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، لہذا پیغمبر نے کیسے تفسیر کی ہے، جس طرح سے مصداق معین کیا ہے، جس طرح سے تبیین کی ہے، ہم پیغمبر خدا کی طرف رجوع کریں، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور قرآن مجید بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو میں ہماری کوشش رہے گی ہمیشہ مستند گفتگو ہو، اضافی باتیں نہ ہو۔ ہم اہل سنت برادران کے علماء سے بھی پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کسی مصداق کو اگر بیان کر رہا ہے تو اس مصداق کی تعیین کرنے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی نظر کیا ہے؟ تو اہل سنت کے آخری درجے کا جو عالم ہے، یہ افراطی حساب سے، افراطی آخری درجے کا جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں ابن تیمیہ حرانی، شاید نام سنا ہوگا۔ ہمارے برادران اس کو شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام، ہم نہایت ہی احترام کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ شیخ الاسلام جناب علامہ ابن تیمیہ حرانی، مجموع فتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 27 میں، یعنی جو افراطی گروہ ہے ان کا آخری درجے کا عالم دین ہے، اس سے کوئی افراطی ہے ہی نہیں، کبھی کبھار ہم اس کو ناصبی بھی کہتے ہیں، اس حد تک افراط ہے۔ تو آخری درجے کا جو عالم ہے جناب ابن تیمیہ حرانی، اس کی کتاب مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرانی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 27 میں لکھتے ہیں وَمَا يَنبَغِي أَن يُعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ إِذَا عُرِفَ تَفْسِيرُهُ مِنْ جَهَدِ النَّبِي، یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ بات ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے، اگر قرآن کی تفسیر من جہد النبی، نبی کی جانب سے، نبی کی طرف سے کسی آیت کی تفسیر ہو جائے، کسی آیت کا مصداق معین ہو جائے تو لم يحتج فی ذلک الی اقوال اہل اللغت، حتی اہل لغت کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگر کسی آیت کے مفہوم بیان کرے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کے مصداق کیا ہے، من جہد النبی، اگر نبی کسی آیت کی تفسیر کر دے، کسی آیت کی مراد بیان فرما دے، کسی آیت کا مصداق مشخص کر دے تو لم يحتج فی ذلک، حتی یہاں تک ہم اہل لغت کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ قرآن محمد عربی کے قلب پہ نازل ہوا ہے، کسی اہل لغت پہ نازل نہیں ہوا ہے۔ بے شک۔ یہ ابن تیمیہ کی رائے ہے، بہت اچھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ناصر الدین البانی، معاصر ہمارے زمانے کا، البتہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی سلفیوں کے بہت ہی معروف مشہور عالم ہیں اور خصوصاً قرآنیات اور حدیث شناسی میں حدیث کے آخری جو تحقیق اہل سنت کا جو پیش کی ہے وہ ناصر الدین البانی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی کتاب منزلۃ السنت فی الاسلام، کتاب کا نام ہے منزلۃ السنت فی الاسلام میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 میں لکھتے ہیں لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها، جملہ عجیب ہے، لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها، زبان عرب کا، عرب کی تاریخ کا جتنا بڑا عالم دین ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، لہٰذا ہم عربی زبان کے ماہرین کی طرف رجوع ہی کریں گے کیونکہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها، جتنا بڑا عالم دین ہی کیوں نہ ہو، زباندان کیوں ہی نہ ہو، ماہر کیوں ہی نہ ہو، اس کے لیے کوئی مجال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے ان يفهم القرآن دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي القولية والفعلية والسيرة المباركة، پیغمبر خدا سے استعانت لیے بغیر، پیغمبر سے مدد لیے بغیر، پیغمبر کے اقوال کو دیکھے بغیر، پیغمبر کی سیرت کو ملاحظہ کیے بغیر، پیغمبر کے کردار اور فعل کو سامنے رکھے بغیر جتنا بڑا عالم دین ہی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا ماہر ہی کیوں نہ ہو، تفسیر کرنے کی اس کو کوئی مجال اور گنجائش نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ بات
اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، لہٰذا پہلا قدم یہ ہے پیغمبر خدا سے ہی پوچھیں اس تفسیر کی، اس آیت کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا مصداق کون ہے، آپ ہی بتا دیں۔ انصاف کی بات یہ ہے، ابن تیمیہ نے بھی اور علامہ ناصر البانی، اور ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہے، بس ہم فضائل جب بیان کریں گے قرآن کی آیت بھی اور پیغمبر کی روایات اور سیرت کی روشنی میں ہی فضائل بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے، اضافی باتیں نہیں، ادھر ادھر کی خیالی باتیں نہیں ہوں گی، قرآن کی آیات ہے، اگر آیات کی تفسیر کرنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم پیغمبر کی طرف ہی رجوع کریں گے، بس قرآن کی آیات اور پیغمبر کی روایات اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہی انشاءاللہ ہم فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فضائل بیان کیوں کریں؟ دوسروں کی طرف سے بھی اعتراض ہوتا ہے، کبھی ہمارے درمیان بھی بعض لوگوں کو تھوڑا سا ہضم نہیں ہوتا ہے، بار بار فضائل بیان کرنا، فضائل کیوں بیان کرنا؟ فضائل بیان کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، چند ایک حکمت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے، اگر فضائل بیان ہی نہیں کرنا تھا تو قرآن بھی کیوں بیان کیا؟ کوئی اضافی بات تھی، کوئی ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے فضائل کا کوئی کردار نہیں ہوتا تو قرآن نے اس کو کیوں ذکر کیا ہے، کیوں بیان کیا ہے؟ قرآن بھی فضائل بیان کرتے ہیں، پیغمبر خدا بھی فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، تو ہم بھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن نے بیان کیا تو ہم بھی بیان کریں گے، پیغمبر نے بیان کیا تو ہم بھی بیان کریں گے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ایک قاعدہ ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ہدایت کے آسمان کے ستارے ہیں، کسی بھی صحابی کی آپ پیروی کریں کہ آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ یعنی کسی بھی صحابی کی اقتداء کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو سوال یہاں یہ ہوتا ہے، ہم اصحاب کو نہیں جانتے؟ جب تک آپ اصحاب کی آپ کو شناخت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، آپ کیسے اقتداء کریں گے؟ اہل سنت کا مشکل ہے، ادھر سے کہتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور ادھر سے کہتے ہیں تحقیق نہ کریں۔ ہم جب تحقیق نہیں کریں گے، جس کی کتنی فضیلت ہے، جس کا کتنا مرتبہ ہے، کون کس مرتبے پہ فائز تھا، جب شناخت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، آگاہی نہیں ہوگی، ہم اس کو مقتدا کیسے بنائیں گے؟ مقتدا بنانے کے لیے شناخت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے۔ ہمیں جب علم ہوگا اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، تو اسی حساب سے ہم اس کو مقتدا بنائیں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ ایسا ہی ہے۔ بس فضائل بھی حقیقت میں یہ ہے، یعنی ان افراد میں سے جن کی زیادہ فضیلت تھی، جس کا مرتبہ جتنا تھا، یہ جاننے کے لیے فضائل کو حتماً مستند طریقے سے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کو مقتدا بنا سکیں، تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے۔ وہ الزام یہ ہے کہ یہ لوگ اصحاب کو نہیں مانتے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے، اصحاب کو نہیں مانتے، یہ سراسر جھوٹ۔ ہم اصحاب کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہم اصحاب کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جتنا آپ مانتے ہیں اتنا ہم ہی مانتے ہیں، جتنا آپ مانتے ہیں اتنا ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ صحابیت کو شرف سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ ہم نشینی، ہمراہی کو شرف سمجھتے ہیں، اور ہم بھی شرف سمجھتے ہیں۔ اور اصحاب میں سے بعض بزرگان جو خلفائے راشدین کے نام سے معروف ہیں،
اصحاب کے بارے میں صحابیت کو آپ شرف سمجھتے ہیں، ہم بھی شرف سمجھتے ہیں۔ آپ اصحاب کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، ہم بھی معصوم نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ اصحاب کے بارے میں کہتے ہیں ان سے غلطیاں ہو گئی تھی، ہم بھی کہتے ہیں ان سے غلطیاں ہو گئی تھی، ان سے خطائیں ہو گئی تھی، ہم بھی یہی کہتے ہیں ان سے خطائیں ہو گئی تھی۔ صحابیت شرف ہے، ہمیں قبول ہے۔ اصحاب معصوم نہیں ہے، ہمیں قبول ہے۔ ان سے خطائیں ہو گئی تھی، ہمیں قبول ہے۔ ان کو پیغمبر خدا نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، پیغمبر خدا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں ان کو پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا۔ آپ کہتے ہیں مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، ہم بھی کہتے ہیں مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ بس یہاں پہ تھوڑا سا ادب کی رعایت کی ضرورت۔ پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا، مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، تو ان کو خلیفۃ المسلمین کہنا چاہیے، خلیفۃ الرسول۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جب پیغمبر نے زحمت نہیں کی ہے، پیغمبر نے ذمہ داری نہیں سمجھا، ان کو خلیفہ بنانا ضروری نہیں سمجھا ہے، اور پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا، ہم نے بنایا ہے تو ہمارا خلیفہ ہے، پیغمبر کا خلیفہ تو نہیں۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہاں اس میں ایک بات ہے، آپ نے کہا اصحاب سے خطائیں ہو گئی، ہم بھی کہتے ہو گئی، خدا نے معاف کیا نہیں کیا، ہم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اصحاب کے درمیان آپ کا ایک عقیدہ ہے، وہ یہ ہے ایک صحابی سے کبھی خطا نہیں ہوئی، ایک صحابی سے کبھی خطا نہیں ہوئی ہے، کبھی خطا نہیں ہوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی کی ذات گرامی۔ آپ کا خود عقیدہ ہے، بہت ساروں سے خطائیں ہو گئی ہیں، اشتباہات ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن علی کی ذات ایسی ذات ہے جس سے کبھی خطا نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ کہتے ہیں تاریخ میں جب بھی جو بھی علی کے مقابل میں کھڑا ہوا، آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں خطا اجتہادی ہوئی، کبھی علی سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی، حتیٰ اعلان رسالت سے پہلے بھی علی سے خطا نہیں ہوئی۔ لذا آپ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، علی کا چہرہ ایسا ہے کبھی باطل کے سامنے جھکا نہیں، لہذا ہم اسی علی کی مانتے ہیں۔ جن سے بہت زیادہ خطا ہوتی تھی، اشتباہات ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں وہ محترم تھے، لیکن دین کا معاملہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، عاقبت کا معاملہ ہے، ہدایت کا معاملہ ہے، جن سے بار بار خطائیں ہوتی تھی، خدا ان کو معاف کرے، ہم دین ان سے کیوں لیں؟ جن سے بار بار خطائیں ہوتی تھی، سب کا احترام ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ پر، ہم کاملاً احترام کرتے ہیں، کسی کی شان میں توہین کو ہم حرام سمجھتے ہیں، سب کو ہم حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کہا ہے سورہ انعام آیت نمبر 108 میں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، بدھ کو بھی سب کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، بدھ انسان نہیں، بدھ کو بھی سب کرنے سے، گالی دینے سے، بدزبانی کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے انی اکرہ ان تکون سبابین، مجھے پسند نہیں ہے بدزبان ہونا، بدزبان انسان میرے پاس ناپسند ہے، لہذا ہم کسی کے بارے میں بدزبانی نہیں کرتے ہیں، توہین نہیں کرتے ہیں، سب نہیں کرتے ہیں، گستاخی نہیں کرتے ہیں، لیکن حقائق کو مؤدب طریقے سے بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک حقائق کا بیان نہیں ہوگا لوگ حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلی اللہ